ایک دن جب بھابھی میرے ابا کے کمرے میں گئی تو میں نے امی سے پوچھا کہ ابا بھابھی کو روز اپنے کمرے میں کیوں بلاتے ہیں؟ میری بات سن کر میری ماں مجھے قہر بھری نظروں سے دیکھنے لگی، کہتی منہ بند رکھا کرو اپنا، خبردار جو دوبارہ کوئی بھی ایسا سوال مجھ سے پوچھا بھی تو۔ مجھے امی پر بھی حیرت ہوتی تھی کہ وہ کیوں کچھ نہیں بتاتی۔ میں اپنی بھابھی کی وجہ سے بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ ایک بار میں نے سوچ ہی لیا کہ میں بھی دیکھوں گی کہ آخر ابا کمرے میں بھابھی کے ساتھ کرتے کیا ہیں۔ میرا بھائی میرے باپ سے بہت ڈرتا تھا، اسی لیے جو بات امی یا ابو کہہ دیتے وہ کبھی اس کے خلاف نہیں چلتا تھا۔ ایک دن جب بھابھی کمرے میں گئی، کچھ دیر بعد میں بھی ابا کے کمرے میں جانے کے بہانے سے اٹھ گئی کہ جا کر دیکھوں، تو میری اماں نے مجھے فوراً سے ٹوک دیا، کہنے لگی خبردار جو تم کمرے میں گئی بھی تو۔ میں نے کہا کیوں، میں کیوں نہیں جا سکتی؟ مجھے ابا سے کام ہے۔ امی نے کہا کہ جب تک تمہاری بھابھی کمرے میں ہے تم کہیں نہیں جاؤ گی، چلو جاؤ اپنے کمرے میں۔ ایک رات تو جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں رات کو کچن میں جانے لگی، مجھے پیاس لگ رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں لاؤنج میں سے ہوتی ہوئی کچن کی طرف بڑھنے لگی، سامنے لاؤنج کا دروازہ کھلا تھا۔ میں یہ سوچنے لگی کہ رات کے پہر دروازہ کس نے کھولا ہے۔ میں جب دروازے سے باہر آئی تو میری بھابھی صحن میں سے ہوتے ہوئے چھت کی طرف جا رہی تھی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس وقت وہ چھت پر کیا کرنے جا رہی ہیں۔ میں بھی ان کے پیچھے چلی گئی، لیکن جیسے ہی میں چھت پر پہنچی میں نے چھپ کر دیکھا تو میری بھابھی ایک نوجوان کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میں سانس لینا ہی بھول گئی۔ وہ اس شخص سے بھی یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے یہاں سے لے کے جاؤ، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ کون تھا وہ شخص؟ بھابھی کا کیا لگتا تھا؟ کوئی عاشق؟ میں واپس لوٹ آئی، مجھ پر گھبراہٹ سی طاری تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ ایک طرف تو میری بھابھی مظلوم بنی ہوئی تھی اور دوسری طرف یہ کون سا روپ تھا ان کا جو میں دیکھ رہی تھی؟ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ سب کو جگا کر بھابھی کی اصلیت بتا دوں۔ میں جیسے ہی لاؤنج سے اندر آئی کہ اپنے کمرے میں واپس جا سکوں تو لاؤنج کے سامنے میرا بھائی کھڑا تھا۔